وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ماتم دکھائیے، تو آپ نماز دکھائیے، روزہ دکھائیے قرآن میں، آپ کو نہ روزہ دکھے گا، نہ تراویح دکھے گی، اور نہ اس کے اندر جو ہے آپ کو نماز دکھے گی۔ ہوتا یہ ہے کہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، ہم ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں یا پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، عربی میں دیکھیے، قرآن کے اندر رونے کو جو ذکر ہے، عربی میں بکا بولتے ہیں، بے اور کاف، رونے کو رونا یہ اردو ہے، رونا ماتم اردو ہے، ٹھیک ہے، عربی ہے بکا، تو آپ بکا دیکھیے، یہ قرآن کے اندر میں نے چند آیات جمع کیے ہیں جس میں آنکھوں سے آنسو نکلنے کا ذکر ہوا ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں تو مثلاً بار بار یہ کہتا ہوں کہ پہلے تم دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، اگر تم قرآن نہیں دیکھو گے اپنی سوچ کو تو تم کافر ہو گئے، منافق ہو گئے، یعنی وہی سجدہ آدم والی بات ہوئی کہ قرآن میں اللہ کچھ کہہ رہا ہے لیکن تم انکار کر رہے ہو، اسی کو انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں، جو میں نے کہا تھا ایک ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کافر کون ہے، یعنی اللہ کا حکم، ابلیس عبادت کرتا تھا اللہ کی، لیکن اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا، سجدہ آدم نہیں کیا، تو اللہ نے کہا کانا من الکافرین، اللہ کو مانتا تھا لیکن اللہ کی بات نہیں مانی تو کافر ہو گیا، اللہ کے بنائے ہوئے نمائندے کو نہیں مانا تو کافر ہو گیا۔ تو ایک تو کافر والا مسئلہ حل کر دیا۔ رونا، یہ رونا اردو کا لفظ ہے تو آپ عربی میں نہیں تلاش کریں، ٹھیک ہے، بکا دیکھیں۔ یہ چند آیات میں نے جمع کی ہیں، اس میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے، جس میں نبی کی بیوی کا اپنے چہرے پہ ماتم، ماتم نہیں کہہ سکتے ہیں، پھر وہی بات آ جائے گی پیٹنا، جو اگر حرام ہوتا تو اللہ نبی منع کرتے کہ تو اپنا چہرہ کیوں پیٹ رہی ہے، شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے۔ نبی کی بیوی نے اپنے چہرہ پیٹا جب ان کے پاس میں ملک آئے اور خوشی کے لیے آئے تھے، خوشخبری کے لیے آئے تھے کہ تیرے یہاں بچہ ہونے والا ہے، تو اس نے کہا کہ بیوی نے کہ میں تو بانجھ ہوں تو بچہ کیسے ہوگا، تو اس میں چہرے کا پیٹنا جو ہے لکھا ہوا ہے، تو خوشی کے موقع پہ انہوں نے پیٹا، اگر آدمی غم میں پیٹ رہا ہے تو اس میں کیا حرج ہے، تو یہ چیز ہے چہرے کا پیٹنا۔ تو اگر آدمی قرآن سے نہیں چل رہا ہے، اگر قرآن سے چل رہا ہے، اگر اصلاح چاہتا ہے تو قرآن دیکھے، اور اگر قرآن کو چھوڑ کے یہ سنیوں والا کانسیپٹ کہ بدعت ہے، شرک ہے، حرام ہے، تو پھر وہ کافر ہے، وہ چاہے اپنے آگے نحوی لکھے، رضوی لکھے، اور شیعہ ہو، سب کچھ ہو اپنے آگے لکھے، لیکن اگر قرآن کے خلاف ہے، اگر قرآن سے چلنا ہے، آج کے دور میں غیبت امام میں قرآن دیکھنا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ حدیث کبھی قرآن سے ٹکرائے گی نہیں، مولوی کا قول، مولوی کی سوچ قرآن سے ٹکرا جائے گی۔ تو اس میں نے آیات کم سے کم 9-10 آیتیں میں نے جمع کی ہیں، آگے آپ ملاحظہ فرمائیں، پوری قرآن کی میں نے کاپی پیسٹ کر دیا ہے کہ اب دیکھیے یہ رونے کے متعلق اتنی آیات ہیں، وقت پڑے گی تو اور آیات جمع کر دوں گا۔ پھر نہ تو آکاش یعنی آسمان ان پر رویا اور نہ زمین ان پر روئی۔ اسی طریقے سے میں نے پوری آیات جمع کی جس میں رونے کا ذکر ہے، آنسو، آنکھوں سے آنسو نکلنے کا ذکر ہے نا۔ یہ دیکھیے رسول سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ لوگ ایمان نہیں لائے تو تم اپنی جان ہی گنوا بیٹھو گے۔ اس طریقے سے وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آیتیں قرآن کی جس کے اندر رونے کا ذکر آیا ہے کہ اللہ کی طرف سے انسان رو رہا ہے، مگر صرف بک سے اہل بیت۔ اب چاہیے کہ کچھ جو کماتے ہیں، یعنی جنہوں نے کمائی کی ہے، اس پہ ہنسے کم روئے زیادہ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ رونے کا ہر طریقے سے، یہ جناب ابراہیم کی بیوی کا ہے کہ جس نے جو ہے اپنے منہ پہ تماچے مارے